ایک تو یہ تھا نا، بندہ بیمار ہوتا ہے تو موت واقع ہو، اچانک کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اچانک اموات واقع ہو رہی ہے۔ اس جدید دور کے اندر جس قدر سہولیات ہیں اسی قدر موت کے مواقع بھی بڑھ گئے ہیں۔ بندہ گھر سے نکلتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، شام کے وقت اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں انتقال کر گیا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ابھی اس کی صبح میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ہوا کیا اس کو؟ کہتا ہے جا رہا تھا، بس حادثہ ہوا ہے، روح جسم سے پرواز کر گئی ہے۔ اچانک اموات واقع ہو رہی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، کیا اچانک صرف وہ جو دنیا سے گیا ہے اسی نے مرنا ہے، یا اچانک موت مجھے اور آپ کو بھی آ سکتی ہے؟ اور پھر موت کے بارے میں تو ایک لمحے کا بھی کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور قرآن نے اس حقیقت کو کس طرح بیان کیا؟ فرمایا قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ فرمایا فرما دو یہ جو ایک وعدہ ہے نا، جب وہ آئے گا اس سے ایک لمحہ بھی تم آگے پیچھے نہیں ہو سکو گے۔ پھر فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، جب وہ پیغام اجل آئے گا گروہ کا تو ایک لمحہ وہ آگے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا۔ تو دوستان محترم، ایک لمحے کا بھی ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، اور پھر اچانک بھی موت آ سکتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم جب تک یہ سانسوں کی مالا قائم ہے، جب تک ہماری یہ زندگی ہے، ہم اسی زندگی کو غنیمت سمجھ لیں اور اسی زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، اور اس دنیا سے اپنے منہ کو، اپنے روح کو موڑ کر صرف آخرت کی طرف کر لیں۔ اور ہم جو کچھ بھی کریں ہمارا کرنا سارا کچھ صرف آخرت کے لیے ہو۔ یہاں تو میں صرف آخرت کی بات کر رہا ہوں نا، ورنہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ تو صرف آخرت کے لیے بھی نہیں کرتے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولا ہم صرف تیرے لیے کر رہے ہیں۔ ہم تو ابھی اس دنیا سے نہیں نکلے، پھر دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف ہم کب جائیں گے، اور پھر آخرت سے بھی بے نیاز ہو کر ہم سارا کچھ اپنے مولا کے لیے کب کریں گے؟ ابھی تو ہم اس دنیا سے نہیں نکلے، حالات تو ہمارے یہ ہیں۔ لیکن دوستان محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم بندے بن جائیں،